سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سورہ کہف کا 5واں رکوع اور 15ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کیجئے کہ کافر اور مومن اس میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھیں۔ یعنی یہ واقعہ ایک مثال ہے جس سے غور کر کے مومن بھی اپنا مقام سمجھ لیتا ہے اور کافر بھی اپنا انجام سمجھ سکتا ہے۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، یعنی کافر کو، یعنی 2 مرد تھے، اس میں سے ایک کافر ایک مومن۔ کافر مالدار تھا اور اس کو انگوروں کے 2 باغ اللہ تعالی نے دیے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی۔ یعنی یہ باغ اس طرح کا تھا کہ چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے، جس سے یہ باغ چھپا ہوا تھا۔ بیچ میں بہت بڑی کھیتی تھی جس میں قسم قسم کی فصلیں تھیں، اور دائیں اور بائیں انگوروں کے باغات تھے۔ یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے پھل لائے۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کچھ کمی نہ دی، یعنی خوب بہار آئی، باغوں میں پھل اچھی طرح لگے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی۔ کسی بھی باغ کی ترقی کے لیے پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان باغوں میں پانی کی نہر بھی بہہ رہی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا تھا، یعنی باغ والا اس کے علاوہ اور بھی انگوروں اور کھجوروں کے علاوہ اور بھی پھل رکھتا تھا اس باغ میں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ سے مراد یہ ہے، اور وہ پھل رکھتا تھا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ باغ والا اموال کثیرہ رکھتا تھا، یعنی سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اور ہر قسم کی چیزیں رکھتا تھا۔ فقال لصاحبی وهو يحاوره، تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، یعنی مومن سے، ایماندار سے کافر کہنے لگا، اور اس کا یہ کہنا اطراء کر تھا، اپنے مال پر فخر کر کے غرور و تکبر کے ساتھ وہ کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں، یعنی میرا کنبہ خاندان قبیلہ بڑا ہے، ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر، غلام بہت ہیں۔ ودخل جنتہ، اور اپنے باغ میں گیا اور مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے گیا، وہاں اس کو افتخاراً ہر طرف لیے پھرا اور غرور و تکبر کرتے ہوئے ہر چیز دکھائی۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا، یعنی اس حال میں باغ میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر وہ ظلم کرنے والا تھا، کفر کے ساتھ گیا، باغ کی زینت اور زیبائش، رونق اور بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا۔ قال، بولا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، یعنی میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، میں تو مر جاؤں گا، لیکن یہ باغ کبھی فنا نہیں ہوگا، میرے بعد میرے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، تو تا قیامت میری نسلوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے باغ قائم و دائم رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر ابدا کا لفظ ہے، چونکہ کافر تھا، یہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، تو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کبھی فنا ہی نہیں ہوگی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ ابدا سے مراد ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ باغ رہے گا
اور میری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ وما اظن الساعة قائمة، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا، مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی، میرا باغ ہمیشہ رہے گا اور قیامت قائم نہیں ہوگی، لیکن جیسا تیرا گمان ہے اگر ایسا ہوا بھی تو چونکہ دنیا میں نے تجھ سے بہترین جگہ پائی ہے تو آخرت میں بھی میں تجھ سے بہتر باغ پاؤں گا۔ قال له صاحبه، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وهو يحاوره، اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، یعنی اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، یعنی اس کے اعتراض کا مسلمان نے جواب دیا۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، یعنی کیا تو رب کا انکار کرتا ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر نتھرے پانی کی بوند سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا، تجھے عقل دی، تجھے بالغ کیا، تجھے جوان کیا، قوت دی، طاقت دی، تجھے اتنا مال دیا، یہ سب کچھ پا کر تو کافر ہو گیا۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، یعنی جب تو باغ میں گیا تو تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا، یعنی یہ باغ، یہ ساری بہاریں، اس پہ میرا کوئی کمال نہیں، جو اللہ نے چاہا تھا کیا۔ لا قوت، کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہہ دے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نظر بد سے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس جملے میں عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کے معنی کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہم معنی پر غور کریں تو کتنا پیارا جملہ ہے، اور کتنا پیارا جملہ ہمیں سکھایا گیا، اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں۔ ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، یعنی جو ہے رب کی عطا سے ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو حضرت صد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس کے تحت لکھتے ہیں، اگر تو باغ دیکھ کر ما شاء اللہ کہتا اور اعتراف کرتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام محاصل و منافع اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے فضل و کرم سے ہیں، اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، چاہے اس کو آباد رکھے چاہے ویران کرے، ایسا کہتا تو یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی چیز کی تعریف کرے، مثلا آپ کی تعریف کرے اور وہ ماشاء اللہ نہ کہے، تو آپ خود ہی کہہ دیا کریں اس کے سامنے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی مطلب میرا اس میں کیا کمال ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔